نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بی مقتدیتم اہتدیتم۔ وفی المقام الآخر اہل بیتی کا سفینۃ النوح۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ دیکھی نہیں کسی نے گرشان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں جہاں بھی رہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ حمد و صلوات کے بعد میری انتہائی قابل صد احترام قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام، خواتین و حضرات و ناظرین کرام، آج یکم محرم الحرام ہے اور 1444 ہجری۔ حضور علیہ السلام کی ہجرت کو گویا کہ 1443 دن میں سال گزر چکے اور 1444واں سال شروع ہو چکا ہے۔ 15ویں صدی ہے یہ جو 1400 سے آگے چل رہی ہے۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں پہلا محرم الحرام اور آخری ماہ ذی الحج۔ پہلا مہینہ اور آخری مہینہ اسلامی کیلنڈر کا ہمیں شہداء کی یاد دلاتا ہے۔ اٹھارہ ذی الحج یوم شہادت ہے حضرت سیدنا امیر المومنین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا و مولانا امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اسی ذی الحج میں اسلام کا فلسفہ ایثار و قربانی بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے مینا کی وادی میں پیش کر دیا، اور پوری دنیا کے مسلمان اسی فلسفہ قربانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے قربانی کے جانور پیش کرتے۔ پھر محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی یکم تاریخ ہی ذکر شہداء سے عبارت ہے۔
حضرت سیدنا عمر فاروق فاروق اعظم عادل الاصحاب زیر المنبر والمحراب سیدنا و مولانا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت 25 یا 26 ذی الحج کو فیروز لولو مجوسی نے حالت نماز میں مسجد نبوی میں مصلی نبوت پر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے جب سر سجدے میں تھا تو اس وقت اس نے 2 داری خنجر سے پے در پے وار کر کے جو زہر میں بجھا ہوا تھا اس سے زخمی کیا، اور آپ 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ دیگر 13 اور صحابہ بھی بری طرح زخمی کیے گئے، جن میں 6 نے جام شہادت نوش کر لیا، باقی جان بھر ہو گئے زخموں سے۔ جب کمبل ڈال کے اس کو پکڑا گیا تو اس نے اپنے آپ کو خود ہی قتل کر لیا، یعنی خودکشی کر لی۔ تو 1 محرم آپ کا یوم شہادت ابتدا ہی شہداء کے ذکر سے، پھر 10 محرم الحرام امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 جان نثار آپ کے اعلی کلمۃ الحق کرتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں شہادت اور قربانی جو ہے یہ بنیادی نقطہ ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ کریم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو بھیجا، اور ان سب کا ایک ہی مشن تھا جو میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اللہ کے اس دین کو، اس حکم کو، اس پیغام کو دنیا کے ہر جھوٹے دین کے اوپر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر کتنا ہی سٹپٹاتے رہیں، ایڑیاں رگڑتے رہیں، جتنے مرضی زور لگاتے رہیں، لیکن یہ مشن اللہ نے نبیوں کو سونپ دیا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہوں پہ ایک جگہ فرمایا کہ لو کارہ المشرکون، مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ تو ہر نبی کا مشن جو ہے وہ اللہ کے حکم کو غالب کرنا ہے۔ ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم رہا ہے کہ وہی باقی بتان آزری۔ تو یہ ہر نبی کا یہ مشن رہا، لیکن جہاں حق کے علمبردار کھڑے ہوتے ہیں وہاں باطل قوتیں جو ہیں وہ بھی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس کا راستہ روکنے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے بھی فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی شیطان جو ہے، کوئی نہ کوئی بدبخت لگایا گیا جو راستہ روکنے کی کوشش کرتا رہا، اور وہ حق کو پھیلانے کے لیے برسر پیکار رہے۔ اسی مفہوم کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بیان کیا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تامروز، ستیزہ کار رہا ہے، یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے ازل سے، پہلے روز سے، تامروز آج دن تک۔ چراغ مصطفی سے شرار بولہا بیست،
جب روشنی بن کر نبی تشریف لاتے ہیں تو ابو لہب جو ہے وہ شر پھیلانے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام حق کے نمائندے بن کے آئے تو ابلیس نے راستہ روک لیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھسلایا، رکاوٹیں ڈالی۔ کئی سو سال کوشش کے بعد پھر اللہ کی رضا ملی، قرب ملا، نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔ تو آدم علیہ السلام حق کے نمائندے بنے تو شیطان نے روڑے اٹکائے، راستہ روکا۔ ہر نبی، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ حق کے نمائندے بن کے کھڑے ہوئے تو نمرود نے راستہ روک لیا کہ میں نہیں چلنے دوں گا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، علامہ اقبال۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کھڑا ہو گیا، لیکن وہ اپنے راستے سے ہٹے نہیں، ڈٹے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جب حق کے نمائندے بنے تو فرعون نے راستہ روک لیا۔ انا ربکم الاعلیٰ، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ سب سے بڑا خدا تو میں ہوں، میں ہی دیوتا ہوں، میں ہی روزی رساں ہوں، میں مار سکتا ہوں، میں جلا سکتا ہوں۔ نبی کے ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی، پوری تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو ہر نبی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جب حق کا بول بالا کیا تو ابو جہل جو ہے یہ باطل کا نمائندہ بن کر یہ میدان میں نکل آیا، اور اس قدر شیطان کہ باقی نبیوں کے شیطان جب چکی میں پسنے لگے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا گئے کہ اے موسیٰ میں تیرے رب پہ ایمان لاتا ہوں، میری جان بچا لے، یہ ڈوبنے سے مر رہا ہوں۔ لیکن سرکار کے لیے جو شیطان آیا ابو جہل کی صورت میں، وہ مر رہا تھا تو کہا کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب نیزے پہ میرا سر رکھو تو پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا شیطان وہ ساتھ لگا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے نمائندے بنے تو مسلمہ قذاب جو ہے اس نے کھڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام سلطنت سنبھالا تو اس وقت کی دو سپر پاور کیسر و کسریٰ وہ شیطان کے مامے بن کر وہ میدان میں کھڑے ہو گئے، کچل دیا ان سب کو، رگڑ کے رکھ دیا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب شورشیں سر اٹھانے لگی، انہوں نے کچل کچل کے 56 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کو پھیلا دیا، اور 3 بر اعظموں کے اکلوتے حکمران 12 سال حکومت کرتے تھے، کچل دیا انہوں۔ اسی طرح جب حق کے نمائندے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے تو یزید جو ہے اس کے مقابلے میں امام حسین کو اللہ نے کھڑا کیا، اور اس کی غیر اسلامی جتنی بھی کاوشیں تھی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، جان قربان کر دی، لیکن سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ حسین، سر کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ تو یہ ستیزہ کار رہا ازل سے تا مروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبیس، یہ چل رہا ہے۔ اللہ نے جب نبی بھیجے تو ان کو مخلصین کے جماعتیں بھی دیں، ساتھی بھی دیے، اصحاب بھی دیے۔ کچھ نبیوں نے درخواست کی کہ مولا ہمیں اس مشن کو پورا کرنے کے لیے
ہمیں مخلص ساتھی عطا فرماؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا ہارون کو میرا ساتھی بناؤ، میرا وزیر بناؤ، تاکہ میں اس عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہے کوئی میرا ساتھی آج میری مدد کرے اللہ کے دین کے لیے؟ تو 12 لوگ یا 8 لوگ باہر نکلے یا معذر ہیں، تو وہ جان سے کھیلتے رہے لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو صحابہ کرام جب سرکار کے دست و بازو بنے، سرکار نے دیکھا کہ 6 سال ہو گئے دن رات ایک کر دیا ہے، 39 لوگ صرف کلمہ پڑھنے والے، امام الانبیاء امام المرسلین قیامت تک کا نبی و رسول، اور 39 لوگ۔ سارے خطہ عرب پہ نظر دوڑائی، جمعرات کے دن جولی پھیلا کے عرض کی مولا اس اسلام کو تقویت دے، اللہم اعز الاسلام باسلام عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت و ترقی عطا فرمار، عمر فاروق میری جولی میں ڈال دے عمر کے ایمان سے۔ تو سرکار نے مخلص ساتھی مانگے اور اللہ نے عطا کیے۔ تو یہ وہ مشن جو ہے انبیاء و مرسلین کا، اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ نے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین بھیجے، ان کو بھی صحابہ بھی دیے، ساتھی بھی دیے، ان کے گھر والے بھی ساتھ لگے، ان کے دوست بھی ساتھ لگے، تھوڑے یا زیادہ لیکن جو لگے پھر انہوں نے اپنی جانیں قربان بھی کر دی۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں کے علاوہ 80 کے قریب، ٹوٹل 83 لوگ تھے جو 950 سال کی کاوش سے مسلمان ہوئے، لیکن وہ حق کے نمائندے بن کے زندگی گزارتے رہے، کوششیں جاری رکھیں۔ ہم نے انبیاء و مرسلین کے جتنے تذکرے قصص قرآن مقدس میں ہیں تو وہ ہم نے اچھی سچی کہانیاں جو ہے اس کی پوری سیریز بنا کر 26 انبیاء کے وہ تمام حالات اور واقعات اور ان کی کاوشیں اور اس کے نتائج اور حاصل ہونے والے ثبات کی صورت میں الحمدللہ ریکارڈ بھی کروائے، اور 2 دفعہ یہ ٹی وی پہ بھی وہ چلے۔ تو ان سب کی کاوش کا ایک ہی مطمع نظر تھا کہ اللہ کا نام غالب آ جائے، وہ قائم رہے، چاہے ہماری جان بھی کام آ جائے لیکن اس کا نام بلند ہو جائے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، گواہی دینا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی، لیکن اللہ کے اس مشن کو، اس سچائی کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلاتے رہے۔ سرکار کو آخری نبی بنا کے بھیجا، امام الانبیاء امام المرسلین، تو ساتھ مخلص ساتھی بھی دیے، اہل بیت طہار بھی دیے، صحابہ کرام بھی دیے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جنہوں نے دست و بازو بن کر اس دین کی آبیاری کی، اپنی جانوں سے، اپنے خون سے، اپنے مال سے، اپنی وفاؤں سے، اپنے اظہار سے، اپنی قربانیوں سے۔ آج جو پوری دنیا میں اسلام کی رونق ہے، یہ انہی نفوس قدسیہ کی کاوشوں کا نتیجہ، اور یہ مشن پھر آگے جاری رکھا گیا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ اہل بیت، پھر ائمہ فقہ و شریعت، اولیاء کرام، بزرگان دین، مخلصین، علماء اس مشن کو پھیلا رہے ہیں، پھیلاتے رہیں گے۔ ہر دور میں موسیٰ ہے تو ساتھ فرعون بھی ہے، ابراہیم ہے تو ساتھ نمرود بھی ہے، آدم علیہ السلام ہے تو شیطان اور ابلیس بھی ساتھ ہے، جناب محمد رسول اللہ ہے تو ساتھ ابو جہل بھی لگا ہوا ہے۔
صدیق اکبر ہیں تو کئی جو ہے مسلمان کذاب کے نمائندوں کی طرح، فاروق اعظم کیسر و کسریٰ کو رگڑتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، علامہ کہتے ہیں قیامت تک جاری رہے گا، اور ہر مسلمان اس کے لیے دست و بازو ہے۔ یہ ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی، یہ سلسلہ جاری ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف لے آئیں تو کیا کریں؟ اس قرآن کی تعلیم کو عام کریں، اللہ کے حکم کو نافذ العمل کریں۔ ہر فرعون، نمرود اور ابو جال اور عتبہ، شیبہ، ولید، بختری اور مسلمہ کذاب کے جتنے نمائندے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اپنی جان سے، مال سے، صلاحیتوں سے، قوتوں سے۔ اب یہ ڈیوٹیاں جو ہیں جو صحابہ کے سپرد ہوئی انہوں نے آگے سپرد کی ہیں، میرے آپ کے ذمہ ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو تم بہترین امت ہو، بہترین قوم ہو۔ اللہ نے ہمیں خیر الامم کا خطاب دیا۔ 1,24,000 کم و بیش اور انبیاء ان کی امتیں آئیں، امت محمدیہ کو خیر الامم۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ نوکریاں کرتے ہیں، نوکریاں تو سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، مجوسی سارے کرتے، اس وجہ سے کہ یہ روٹی کھاتے ہیں، روٹی تو سارے کھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ شادیاں کرتے ہیں، شادیاں سب کرتے ہیں، یہ بچے پیدا کرتے ہیں، بچے سب کے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم خیر الامم ہو، کہ وہ مشن جو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس کے لیے دست و بازو بن کر پوری دنیا میں حق کو پھیلاتے ہو اور باطل کو نابود کرنے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ ہر مومن، سرکار نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ڈیوٹی ہے۔ یہ صرف پروفیسر عظیم فاروقی کی ڈیوٹی نہیں، یہ صرف پروفیسر محمد نسیم اختر صاحب کی ڈیوٹی نہیں، یہ صرف ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ڈیوٹی نہیں، یہ علماء اور مشائخ کی ڈیوٹی نہیں، یہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ذمہ دار۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو برائی کو دیکھے قوت سے روکو، نہیں ہمت تو زبان سے روکو، نہیں ہمت تو دل سے برا سمجھو، نفرت کرو اس رویے سے، اس طریقے سے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے پوچھا جائے گا جو تمہارے ماتحت ہے ان کے دین سکھانے کے لیے، اس مشن میں اپنا وقت دینے کے لیے، اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کے لیے کیا تربیت کی تم نے؟ کیا اپنے بچوں کو راہ حق پہ لگایا؟ کیا اپنی بیویوں کو نیکی کے راستے پہ چلایا؟ یا صرف روٹی کمانے میں لگے رہے؟ وہ تو ساری دنیا کر رہی تھی۔ اے بندہ مسلمہ، تجھے خیر الامم ہونے کا لقب اسی لیے ہے کہ تم نیکی کو پھیلاتے ہو اور برائیوں کو روکتے ہو۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ مومن کیسا ہونا چاہیے جو سرکار کے امت کا نمائندہ ہو، جو صحابہ اکرام کے مشن کا امین ہو، جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھیلانے کا جو ہے فریضہ سر انجام دے سکے؟ تو فرمانے لگے جتنا قرآن و سنت کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور صحابہ اور اہل بیت طہار اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھا ہے تو اس میں کم از کم 12 صفتیں ہونی چاہیے، 12 صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ پوچھا وہ کس طرح؟ فرمایا کہ
دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی لے لیں، ایک معاف کرنا اور دوسرا حلم اور بردباری، قوت برداشت، اور طاقت ہونے کے باوجود خطا کار کو اصلاح کا موقع دینا، معاف کرنا۔ دو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لے، یعنی ایک پردہ پوشی کرنا، دوسروں کے گناہوں کو اچھالنے کی بجائے، عیبوں کی تشہیر کرنے کی بجائے ان پہ پردے ڈال، اور سرکار سے شفقت اور رحمت، محبت کرنا، پیار کرنا، اور اپنا دامن رحمت ہر ایک کے لیے کشادہ کرنا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ سرکار کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللہ نے بنایا، تو وہ اپنے اس رحمت جو سرکار کو اللہ نے دی، اس کا فیض کا اس طرح اظہار کرے، کم از کم جو اس کے قریب ہے ان پہ رحمت کا، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، مخلوق کی خیر خواہی اور بھلائی اور دامن رحمت کو پھیلانا کل کائنات کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صفتیں ان کے کردار سے لے، ایک صدق اور دوسرا تصدق، سچائی کے ساتھ رہنا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، اللہ کریم نے جب انعام یافتہ لوگوں کی فہرست بنائی تو نبیوں کے بعد صدیقین کو درجہ دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو صدق، سچائی جو ہے، حضور علیہ السلام ابو قحافہ کو نیت ہے اور عبداللہ نام ہے، لیکن آپ مشہور ہوئے صدیق اکبر۔ جتنے بھی سچے لوگ ہیں ان سب سے بڑا سچا حضور کی امت میں افضل البشر بعد الانبیاء، سرکار نے صدیق کا بھی لقب دیا، عتیق کا بھی لقب دیا، ارحم کا بھی لقب دیا۔ سارا قرآن صدیق اکبر کی شان سے بھرا پڑا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہمت او کشت ملت راچو ابر، فارسی، ہمت او آپ کی طاقت اور جرت اور بہادری اور شجاعت اور خدمات، کشت ملت اس ملت کی کھیتی کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے، راچو ابر آسمان سے اترنے والے بادل اور بارش کی طرح ہے، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، جو حضور کے ثانی ہیں، پہلا مسلمان سرکار، اور اس کے بعد جس کو سب سے پہلے اللہ نے ایمان کے دورے سے سرفراز کیا حضور کا کلمہ پڑھنا، وہ صدیق اکبر۔ ثانی اسلام و غار میں بھی قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، بدر میں بھی سرکار کے بعد ثانی اثنین، اور قبر میں بھی حضور پہلے گئے، اور ثانی جو ہیں دوسرے سیدنا صدیق اکبر۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، ان سے صدق اور تصدق، خرچ کرنا، کرم کرنا، مہربانی کرنا، تن من دن سب کچھ فدا کرنا۔ سرکار نے فرمایا کہ ارحم امتی بے امت ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ جو مہربان ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ صدق اور تصدق، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دو صفتیں اپنے اندر پیدا کی جائیں، ایک امر بالمعروف اور دوسرا نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور جہاں جہاں برائی نظر آئے اس کو روکنا۔ نیپدائے بلندہ بڈ، یہ آپ کی زندگی کا سارا محاصل تھا، جہاں جہاں باطل نظر آیا کچل دیا، حرف غلط کی طرح مٹا دیا اسے،
اور حق کا اس طرح غلبہ کیا کہ 3 بر اعظموں پہ حکومت ہے، اور جرت نہیں کہ کوئی اسلام کی تعلیمات کے خلاف اونچا سانس لے۔ خاتون ایک نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشگر، یہ علامہ نے آپ کے لیے یہ شعر کہا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشگر، وہاں سے ایک خاتون اکیلی سفر کرتی، پورا اپنا ساز و سامان اور زیورات سمیت۔ اس کو لوٹنا تو کجا، کسی میں جرت نہیں تھی میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ کسی خاتون کو اسی طرح سفر میں آپ نے دیکھا، پوچھا خاتون کون ہو تم، اور تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تو اکیلی سفر کر رہی ہے اور اتنا تمہارے پاس مال اسباب بھی ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ یا تو عمر شہید ہو چکے ہیں یا پھر آپ عمر فاروق ہیں، کسی میں اتنی جرت نہیں کہ عورت سے پوچھ سکے غیر محرم سے تو کون ہے۔ اتنا عدل اور انصاف کیا آپ نے، حق کو قائم اور باطل کو کچل دیا، بڑی بڑی لمبی گردنوں والوں کو صف ہستی سے اس طرح مٹا دیا جیسے تھے ہی نہیں کبھی۔ پوری سلطنت ایران جو ہے، تو امر بالمعروف نہی منکر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی 2 صفتیں لے لے۔ ایک صفت جو ہے وہ شرم و حیا کی، شرم و حیا کی صفت، اور دوسری حلم اور بردباری۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں یہ انہی کی کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ علی پاک سے 2 صفتیں لے لے، زہد اور تقوی اور شجاعت اور بہادری۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ صفات بندہ مومن کے اندر ہونا یہ اللہ کو درکار ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہے، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ سرکار صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھو ہم ان پاک لوگوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کن اوصاف اور کردار کے ساتھ گزاری، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزوں کی پسندیدگی دی گئی ہے، یا 3 چیزوں سے محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ ایک خوشبو، دوسرے نمبر پہ ماں بہن بیوی اور بیٹی کی جو صورت میں عورت، اس کے لیے محبت اور اس کے لیے احترام، اور تیسرے نمبر پر قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے ابو بکر تمہیں 3 کون سی چیزیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ عرض کی آقا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں، اور اللہ مجھے مال دیتا جائے، آپ کے قدموں پہ اسلام کی خاطر لوٹاتا رہوں، اور میری صاحبزادی آپ کی خادمہ ہو، آپ کی شریک حیات۔ اور تینوں خواہشیں اللہ نے اس طرح پوری کی، ساری زندگی سرکار کا سایہ بن کے رہے۔ سرکار کا سایہ نہیں تھا، اگر سایہ مان لیا جائے تو صدیق اکبر سایہ تھے رضی اللہ۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اور اب قیامت تک سرکار کے قدموں میں آرام فرما، 24 گھنٹے حاضری حضوری اور دیدار اور کرم میں۔ سرکار نے فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں حضور جب بھی کہیں آتے تو رائٹ سائڈ پہ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوتا، لیفٹ سائڈ پہ فاروق اعظم کا۔ حضور فرماتے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، کیسے خوش بخت ہیں آج حضور نے اپنے دامن میں وہاں لٹا لیا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک بھی وہاں بنی، اور سرکار نے فرمایا اسی طرح میں عمر اور ابو بکر اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور سب سے پہلے اللہ کی طرف حاضر ہوں گے، اسی طرح قبروں سے اٹھے۔ سرکار مستند حدیث ہے،
احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے، اس میں تھوڑی سی جنبش پیدا ہوئی یا زلزلے کی کیفیت۔ سرکار نے فرمایا کہ اے پہاڑ، صبر سے حوصلے سے، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، 2 شہید موجود ہیں۔ اس وقت سرکار تھے، صدیق اکبر تھے، اور سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ اس وقت کھڑے تھے۔ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ شہادت تو بڑا بعد میں جا کے ہونا تھا، اعلان حضور نے پہلے فرما دیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دعا کی تھی، سرکار نے تو فرما دیا تھا، پتہ تھا شہادت کا رتبہ ملے گا، کہ اے اللہ مجھے شہادت کا رتبہ ملے لیکن شہر مدینے میں ملے، سرکار کے شہر میں۔ اللہ، کیسی دعا آئیڈیل طریقے سے قبول ہوئی۔ سارے اس بات سے حیران تھے، یہ دعا کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ مدینہ منورہ میں تو کوئی غیر مسلم گھس نہیں سکتا، اجازت ہی نہیں، پیرے میں آتا ہے، پیرے میں جاتا ہے، تو غیر مسلم آپ کی جان تلف کرے گا تو شہادت ملے گی۔ تو اللہ نے سبب ایسے لگایا کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امیر المومنین سے خصوصی درخواست کی کہ ایک غلام ہے اور بڑا ہنرمند ہے، بہت سارے فن جانتا ہے، ایران سے اس کا تعلق، اگر اجازت دیں تو آپ کے اذن سے میں چاہتا ہوں کہ مدینے کے لوگوں کو آسودگی ملے۔ لوہے کا کام بھی جانتا ہے، چمڑے کا بھی جانتا ہے، لکڑی کا بھی جانتا ہے، فلاں بھی جانتا ہے، کافی فنون جانتا ہے، تو باقی پھر اس سے سیکھیں گے تو پھر یہ لوگوں کو آسودگی ملے گی۔ پھر بے شک اس کو بھیج دیا، آپ نے اجازت دے دی۔ یہ مجوسی آتش پرست فیروز لولو، تو وہ غیر مسلم جو ہے، جب آپ کو زخمی کیا گیا تو آپ نے پہلا سوال یہ کیا فوری طور پر کہ مجھ پہ وار کیا کسی مسلمان نے تو نہیں کیا؟ کہا نہیں، فیروز لولو مجوسی بدبخت نے کی ہے۔ ہاں الحمدللہ کہ میری جان جو ہے کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں، غیر مسلم جو ہے اس کے ذریعے جو ہے۔ تو آپ پھر مسجد نبوی ہے، مصلی نبوت ہے، آئیڈیا دیکھیں، آئیڈیل لائف، آئیڈیل شہادت اور فجر کی نماز، اللہ اکبر، اور سر سجدے میں ہے اور پیچھے سے وہ حملہ کرتا ہے۔ مورخین کہتے ہیں، مورخین کہ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ فاروق اعظم کے سامنے آ کے حملہ کرے۔ سرکار نے فرمایا تھا ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ پیچھے سے وار کیا، وہ بھی سجدے کی حالت میں۔ تو آپ کی یہ دعا اللہ نے اس طرح پوری فرمائی۔ تو آپ کی شہادت کی گواہی حضور دے چکے تھے، اعلان ہو چکا تھا، شہادت ملے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا حضور اعلان کر بیٹھے تھے، صدیق کی صداقت کا لوہا منوا چکے تھے۔ اسی طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں، جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ اللہ نے آپ کو نواسا عطا کیا ہے، سرکار تشریف لائے، گود میں لیا، گھٹی دی، اذان پڑھی یا تکبیر پڑھی یا جو بھی طریقہ مبارک تھا آپ کا، پیار کیا، نام حسین رکھا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک پیغام دیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ پوچھا کہ حضور یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کے آنسو کیسے؟ فرمایا کہ ابھی فرشتے نے اطلاع دی ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو مسلمانوں کی ایک شقی جماعت وہ جو ہے ظلم کے ساتھ انہیں شہید کر دے گی۔ تو میں نے اللہ سے صبر کی دعا کی ہے، اللہ میرے بیٹے کو صبر اور حوصلہ عطا کر۔ تو حضور علیہ السلام نے بعض ایسے خوش نصیب ہیں جن کو زندگی میں بہت ساری ایسی بشارتیں دی۔ 10 صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ،
سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ سرکار نے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، تو ان کو جنت کی بشارت دی۔ پھر قرآن پاک میں صحابہ بدر کو بڑی بشارتیں، غزوہ احد کے شہداء کو بڑی بشارتیں۔ تو طبقات صحابہ میں یہ ساری باتیں تفصیل سے لکھی ہیں۔ تو جو ایک مومن درکار اس میں جو اوصاف حمیدہ یا کمالات جلیلہ ہونے چاہیے، وہ اس کا اظہار انبیاء سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں خوشبو کی محبت، اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ اور عورت جو بیوی، بیٹی اور ماں کے جو مقدس رشتے ہیں ان کے ساتھ، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور میری 3 خواہشیں ہیں کہ چہرہ والضحیٰ اور صدیق کی آنکھیں ہوں، اور اللہ مجھے مال دے میں آپ کے قدموں پہ نثار کرتا رہوں، اور میری صاحبزادی آپ کی کنیز ہو، آپ کے عقد میں ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ سرکار کی شریک حیات بنی۔ تو انہوں نے جن خواہشوں کا اظہار کیا، مال کے لیے سرکار نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا و رسول بس۔ عمر سے پوچھا بھئی آپ کی کون سی 3 خواہشیں ہیں؟ کہا حضور میری بھی 3 آرزویں ہیں، جب تک زندہ رہوں حق کا غلبہ کرتا رہوں اور شیطان کو لتاڑتا رہوں، باطل کو دباتا رہوں، حق کو قائم کرتا رہوں۔ وہ مشن جو اللہ نے سرکار کو دیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہر باطل کے اوپر غالب کر دے اس حق دین کو۔ اور تیسری آرزو یہ ہے کہ حضور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں پرانے کپڑے پہنوں۔ یروشلم کا شہر عیسیٰ علیہ السلام کا جو شہر سمجھا جاتا ہے، اس کو جب آپ فتح کرنے کے لیے گئے تو ایسی آپ نے وہ پوشاک پہنی ہوئی ہے، جبہ مبارک ہے، جس میں روایات میں آتا ہے کہ 60 پیبند لگے ہوئے ہیں، آدھی دنیا کا مالک ہے۔ تو یہ آپ کی وہ دعا اس طرح قبول ہوئی جو خواہش تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی 3 کون سی بڑی خواہشیں ہیں؟ فرمایا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں جتنے روئے زمین پہ غلام ہیں سب کو آزاد کرتا رہوں، ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے۔ 2500 کے لگ بھگ غلاموں کو منہ بولی قیمتیں دے کے بھی آپ نے خرید کے رہا کیا، آزاد کیا۔ غلاموں کو رہا کرتا رہوں اور بھوکوں کو کھانے کھلاتا رہوں، اور اللہ کا قرآن تلاوت کرتا رہوں۔ دعا کیسے پوری ہوئی؟ روزے سے ہیں، شہر مدینہ ہے، اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، تو جب بلوائیوں نے آپ پہ وار کر کے آپ کو شہید کیا، سرکار نے فرمایا کہ عثمان آج کا روزہ حوض کوثر پہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ تو قرآن کے ساتھ محبت، جامع القرآن کا بھی لقب آپ کے حصے میں آیا۔ آج میں اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع کر کے دیا اور ایک قرات میں متفق کیا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا آپ کی کون سی 3 خواہشیں ہیں جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ عرض کہ آقا سخت گرمی ہوں اور علی روزے رکھے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے مہمانوں کو لاؤں اور مہمانوں کو لنگر کھلاؤں، مہمان نوازی کروں، اور تیسرا جب تک زندہ رہوں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے جہاد کرتا رہوں۔ تو یہ وہ پاکیزہ نفوس جو میرے اور آپ کے لیے ایک آئیڈیل سیرت جنہوں نے پیش کی۔ معزز خواتین و حضرات،
تو یہ مشن ختم نہیں ہوا، یہ بھی جاری ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا تمام ابھی باقی ہے۔ آج باطل قوتیں پھر، کسی شاعر نے کہا کہ پھر آج سر اٹھانے لگا فتنہ یزید، دنیا کو پھر ہے آج ضرورت حسین کی، آج پھر اسوہ حسینی کی ضرورت ہے، اسوہ عثمانی کی ضرورت ہے، اسوہ علوی کی ضرورت ہے، اسوہ فاروقی کی ضرورت ہے، اور اسوہ صدیقی کی ضرورت ہے، جس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری۔ تو اس مشن کی تکمیل میں معزز خواتین و حضرات، ہر مسلمان برابر کا شریک ہے۔ ہم صرف یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف بیاہ شادیاں کرنے کے لیے نہیں آئے۔ میری زندگی کا مقصد، علامہ اقبال، میری زندگی کا مقصد آقا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو اس مشن کے لیے جن پاکیزہ نفوس نے ہمارے لیے ایک آئیڈیل زندگی چھوڑی، ان کا ذکر خیر جیسا کہ میں نے عنوان میں پیش کیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفصیل کا وقت نہیں، اختصار سے صرف پیغام ایک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو آج دنیا میں 1444 ہجری ہو چکا، 23 سے 24% دنیا میں مسلمان، آج بھی 75 سے 77% انسان نہ آپ کے قرآن کو مانتے ہیں، نہ آپ کے نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ آپ کے اسلام کو مانتے ہیں، نہ آپ کے دین کو مانتے ہیں، نہ آپ کو مانتے ہیں، بلکہ ہمیں مٹانے کے در پہ، ہمیں نابود کرنے کے در پہ ہیں۔ ہر جگہ انہوں نے انتشار پیدا کیا ہوا ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں سے کوئی خطرہ ہے کہ کوئی ایسی مضبوط جو ہے وہ اسلامی تحریک اٹھ سکتی ہے، اس کو وہ روٹی دانے کے چکر میں پھنسا دیتے، مہنگائی کی دلدل میں ان کو پھینک دیتے، اور کئی طالع ازما جو ہیں وہ ان کو اپنا حاشیہ بردار بنا کر، تو باطل قوتیں نابود کرنے کے در پہ ہیں۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو آج یہ ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ دیکھو تقریباً 1450 سال گزر چکے، 23% کلمہ پڑھنے والے، ذمہ دار کون ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے سکھوں سے پوچھنا کہ تم نے کیوں نہیں کلمہ پڑھا تھا؟ کیا ہندوؤں سے آ کے پوچھنا ہے یا یہودیوں سے؟ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم جواب دیں۔ هو الذی ارسل رسولہ، کہ ہم مصداق بنے، کنتم خیر امت، کہ ہم مصداق بنے، ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر، کہ ہم مصداق بنے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ ہم مصداق بنے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ ہم مصداق بنے۔ پورا قرآن بڑا پڑا ہے، اہل ایمان سے خطاب، مسلمانوں سے خطاب، بار بار خطاب، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ معزز حاضرین، تو ان پاک لوگوں کا ذکر خیر اس لیے کہ وہ بھی انسان تھے، ان کی بھی آل اولاد تھی، وہ بھی کاروبار کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے شہادت سے پہلے جو خطبہ دیا، اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تورات کے بھی حافظ تھے، انجیل کے بھی حافظ تھے، اور قرآن کے بھی حافظ تھے،
جب مسلمان ہوئے یہودیوں کے سب سے بڑے پیر تھے، سب سے بڑے عالم تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے عرض کی حضور اجازت دیں 20 لاکھ فوج ہے آپ کی، 56 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے آپ کی، 56 لاکھ مربع میل پہ۔ سرکار نے 23 سال، صدیق اکبر 2.5 سال، فاروق اعظم 10 سال، یہ کتنے سال بنے؟ یہ ساری تگ و دو سے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ بعض کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کمزور تھے، انہوں نے صرف ابتدائی اپنے 12 سال 6 سالوں میں، ایک روایت میں 4 سالوں میں 22 لاکھ سے 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کو لے گئے۔ جب شہادت ہوئی تو 56 لاکھ مکمل، جتنے بر اعظم اس وقت تھے 3 بر اعظموں سے آگے تک، ان کا جو ہے وہ سکہ چل رہا تھا، اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ تو سیدنا عثمان آپ اذن دیں، لاکھوں کی فوج، یہ چند گنتی کے بلوائی جو مصر سے آئے ہیں، ان کا تو قیمے کا ایک ایک پیس بھی ان کے ہاتھ نہیں آنا، ہم ان کو رگڑ دیں۔ آپ کوئی لاچار نہیں ہیں، کوئی بے بس نہیں ہیں، اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہیں۔ فرمایا کہ میں اپنی جان کی خاطر حضور کے شہر مدینے میں کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا، کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون وہ بہہ جائے، کہ میں اپنی جان بچا لوں اور مسلمانوں کو قتل و غارت کے جنگل میں ڈال دوں۔ مولا علی کو بھی جس بدبخت نے شہید کیا، آپ کو جب اطلاع ملی وہ فلاں ہے تو آپ نے معاف کر دیا، اپنی جان کی خاطر بھی اس کی جان نہیں لی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن سلام تمہارا شکریہ، تم اپنے گھر کی راہ لو، مجھے اللہ کے سپرد کرو۔ پھر مولا علی شیر خدا حسنین کریمین آپ حفاظت کے لیے مامور بن کے آئے کہ اے برحق امیر المومنین، آپ ہمیں اذن دیں، ہم ان بربائیوں کو اڑا دیں۔ انہیں بھی کہا بھائی تمہارا شکریہ، اے حسنین کریمین بتیجو تمہارا شکریہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے۔ اور فرمایا مجھے خواب میں رات سرکار ملے ہیں، عثمان اگر مزید دنیا میں رہنا چاہتے ہو، اپنا سکہ چلانا چاہتے ہو تو اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور اگر آج کا روزہ ہمارے ساتھ حوض کوثر پہ افطار کرنا چاہتے ہو تو پھر صبر حوصلہ فرماؤ۔ تو میں نے سرکار کو کہہ دیا کہ حضور میں آپ کے ساتھ آج کا روزہ حوض کوثر پہ افطار کروں گا۔ 50 دن آپ کا جو تاریخ پوری مستند، آپ کا روٹی پانی سب کچھ بند کیا، صرف پانی نہیں کھانا بھی۔ کمزور نہیں ہیں، بے بس نہیں ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اشارے سے ہو سکتا ہے، لیکن آپ وہ شہید مظلوم، آپ کا وہ حلم اور بردباری، سرکار نے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تمہیں خلت عطا کرے گا۔ بعض بدبخت اس کو اتارنا چاہیں گے لیکن ان کی خواہش پہ اس کو ہرگز ترک نہ کرنا۔ یہ وہ خلافت کی خلت ہے جو آپ کو اللہ نے عطا کی۔ سب سے طویل دور حکومت 12 سال، سب سے زیادہ اسلام کے لیے فتوحات کرنے والے، اور پوری دنیا میں وہ سب سے بڑا اسلامی بحری بیڑا، اور امیر البحر جو ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پورے سمندروں پہ حکومت، پورے بر اعظموں پہ حکومت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے شہادت کو، پھر آپ نے اس سے پہلے خطبہ دیا، لوگوں اچھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ میں ان ساری سابقہ کتابوں کا بھی عالم ہوں، پوری تاریخ میں لکھا ہے کوئی نبی ظلم سے شہید نہیں ہوا مگر 70,000 لوگوں کی بعد میں جانیں تلف ہوئی۔
قتل ہوئے ہو۔ کوئی نبی کا خلیفہ آج تک شہید نہیں ہوا، مگر 35,000 لوگ اس کی پاداش میں اللہ نے ان کی گردن اتروا دی۔ تو یہ دروازہ نہ کھولو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید نہ کرو۔ بلوائیوں نے کہا جا یہودی تو اپنا کام کر، نعوذ باللہ۔ حالانکہ سرکار کے مقرب ترین صحابی سرکار مدینہ میں آئے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور اللہ نے ان کی شان میں کتنی آیتیں بھی نازل کی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، تو جو پھر ان سے غلطی ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد 86,000 مسلمان، جو عبداللہ بن سلام نے کہا، جنگ جمل، جنگ صفین، کلمہ پڑھنے والے تھے دونوں طرف۔ تو آپ نے ایک خطبہ دیا، فرمایا دیکھو تم کس کو شہید کرنا چاہ رہے ہو؟ اللہ نے مجھے ایسے 10 اوصاف عطا کیے ہیں، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ نے مجھے اعزازات دیے۔ میں وہ خوش بخت ہوں کہ جس نے سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی، مسلمان ہوا، آج تک ناف سے نیچے کسی شرمگاہ کو اور کسی ناپاک جگہ پہ اپنے دائیں ہاتھ کو لگنے ہی نہیں دیا۔ یہ ہاتھ، اور اس ہاتھ کو سرکار نے صلح نامہ حدیبیہ، جس پہ 1400 صحابہ سرکار سمیت، باقی جتنے عشرہ مبشرہ سمیت، سرکار نے کہا یہ ہاتھ یہ میرا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بھائی میں بھی ہاتھ رکھتا ہوں، تم بھی سارے ہاتھ رکھ کے موت پہ بیعت کرو، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، عثمان کا قصاص لے کے جائیں گے۔ اپنی جانوں کو قربان کرنے، کس کی ناموس کے لیے؟ ایک صحابی کی، صحابی نہیں، حضور کا داماد بھی ہیں، صرف داماد نہیں، امام ذو الہجرتین بھی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی مکے میں سفیر بنا کے بھیجا، کیونکہ اس وقت 1400 صحابہ میں سب سے معتبر ترین جو ہے، جو مکے میں جا کے اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکتے تھے، سب نے کہا صرف عثمان غنی ہے، یہ شیر کے منہ میں بازو دے سکتے ہیں اس وقت، کیونکہ وہ جتھے بن کے آ رہے تھے، ڈرا رہے تھے، دمگا رہے تھے کہ لڑائی ہونی چاہیے۔ اس وقت خالد بن ولید بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی جتھا لے کے آئے تھے، لیکن سرکار نے صبر کا حکم دیا اور سفارت کو ترجیح دی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی جگہ نمائندہ بنا کے بھیجا۔ افواہ اڑ گئی کہ وہ شہید ہو گئے۔ سرکار درخت کے نیچے بیٹھے، اور اس ہاتھ کو جس کو عثمان غنی نے کبھی گندی جگہ پہ نہیں لگنے، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اے محبوب آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ اس پہ تو اللہ کا ہاتھ۔ تو سیدنا عثمان غنی فرمایا کہ یہ ہاتھ، یہ اللہ نے مجھے اعزاز عطا کیا، میں وہ خوش نصیب ہوں کہ سرکار کی 2 صاحبزادیاں، کوئی امتی روئے زمین میں ایسا نہیں جس کے عقد میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں، اور مجھے یہ اعزاز ہے پے در پے سرکار کی 2 صاحبزادیاں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سرکار نے مستند روایت، ایک میں 40 ایک میں 100، جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، مغموم کھڑے مسجد نبی کے دروازے پہ، حضور نے دیکھا، فوراً اپنی چھوٹی بیٹی، اس کے بعد سیدہ کلثوم، جب ان کا بھی انتقال ہوا، آنسو جاری ہیں، سرکار نے فرمایا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے وہ شہید فوت ہوتی جاتی، میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ علی پاک کا بڑا رتبہ، مقام، سرکار کی صاحبزادی آپ کے عقد میں،
سیدہ فاطمہ زہرا، عثمان غنی ایک نہیں 2 صاحبزادیاں حضور کی آپ کے عقد میں ہیں، شرافت دیکھیں۔ پھر جو ہے وہ رشتے میں حضور کے پھپھی زاد بھی ہیں، ماموں زاد، یہ بھی رشتہ ہے، کیونکہ آپ کی والدہ جو ہے حضرت عبد المطلب کی نواسی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، تو نجیب الطرفین کا بھی اعزاز آپ کو حاصل ہے، شرافت کا بھی اعزاز حاصل ہے، اور یہ سرکار کے اہل بیت اطہار سے جو رشتہ ہے، سرکار کی 2 صاحبزادیاں، اللہ اکبر، سیدنا عثمان غنی فرمایا میں وہ خوش نصیب ہوں کہ سرکار کی 2 صاحبزادیاں اللہ نے میرے عقد میں دی۔ اللہ نے مجھے یہ بھی اعزاز عطا کیا کہ بیر روما جو یہودی کی ملکیت تھا، مدینے کے باہر ایک ہی میٹھے پانی کا، اور مسلمان عورتیں پانی لینے جاتی تو یہودی مذاق اڑاتے اور وہ بیچتا تھا، اور بہت زیادہ تضحیق ہوتی، تو سرکار نے فرمایا ہے کوئی جنت کا خریدار وہ بیر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے پیش کرے، تو منہ بولی قیمت اس یہودی کو دے کر وہ بیر روما خریدا، اور سارے مدینے کے مسلمان سارے وہاں سے ساری زندگی پانی پیتے۔ تو مجھے اللہ نے یہ اعزاز بھی عطا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا کی ہے کہ سارے مسلمانوں کو ایک قرآن پہ جمع کیا ہے، جامع القرآن۔ جس طرح عیسائیوں میں آج 2500 انجیلیں ہیں، تو مسلمانوں کے پاس بھی 250 قرآن ہوتے، ہر کوئی کہتا ہے ٹھیک، وہ کہتا نہیں ہے ٹھیک، کہتا وہ ٹھیک ہے، سارے اپنا اپنا لے کے پھرتے رہتے۔ ایک قرآن جو آج روئے زمین پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ زید بن ثابت، جس کو حضور نے فرمایا کہ بہترین اگر حافظ دیکھنا ہو میرے سارے صحابہ میں تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، بہترین قاری دیکھنا ہو میرے صحابہ میں تو ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ، بہترین علم فرائض کا عالم دیکھنا ہو تو میرے صحابہ میں وہ حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ، 24 سال کی عمر ہے، سارے دیگر صحابہ موجود ہیں، لیکن آپ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجتے ہیں، اور 10-15% صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، سال کے بعد رپورٹ ملتی ہے کہ 100% کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایسا نظام جا کے قائم کرتے ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ۔ اگر بہترین قاضی کسی نے دیکھنا ہو تو علی المرتضیٰ ہے، قاضی القضاء، تینوں خلفائے ثلاثہ کے دور میں قاضی القضاء کے عہدے پہ جو فائز رہے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ۔ سرکار فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک العمر، اگر آج علی میری رہنمائی نہ کرتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، ایسا آپ فیصلہ فرمانے والے۔ اور میرے صحابہ میں جو سب سے زیادہ کامل الحیاء والی ایمان ہے وہ میرا عثمان غنی ہے، اور سب سے زیادہ جو کفر اور شیطان کے لیے سخت ترین ہے وہ عمر بن خطاب ہے، اور سب سے زیادہ جو شفقت اور محبت کرنے والا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں وہ ہوں جس نے تمہیں ایک قرآن پہ جمع کیا ہے، جامع القرآن، کامل الحیاء والی ایمان۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرمایا کہ میں وہ خوش نصیب صحابی ہوں جس نے نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد میں کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ سمائے چند گنتی کے صحابہ کے، ہر صحابی نے ایک ایک بت رکھا ہوا تھا، تاریخ میں لکھا، وہ نہیں بیان کیا جاتا کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی وہ شریف النفس پاکیزہ نفوس میں تھے، سیدنا صدیق اکبر وہ پاکیزہ نفوس میں تھے۔ ایک روایت ہے کہ آپ چوتھے مسلمان ہیں، ایک روایت میں چھٹے مسلمان، جنہوں نے ابو بکر صدیق کی دعوت پہ کلمہ پڑھ لیا، گویا کہ پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے، تو کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ میں وہ واحد خوش نصیب ان صحابہ میں ہوں جنہوں نے نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا۔
بہت ساری حدیثیں ہیں صحابہ کی، مقربین صحابہ کی، اشرا مبشرہ صحابہ بھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سیدنا عثمان غنی کہتے کبھی میں نے یہی سیدنا صدیق اکبر کو بھی کہا میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد میں کبھی بدکاری نہیں کی. روٹین آف لائف تھا وہ تو، شراب پینا، بدکاریاں کرنا، جوئے کھیلنا. پھر آپ نے کہا میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے محراب بنایا ہے. چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر. یہ مسجدوں کے محراب جو ہیں کہ امام کی تخصیص ہو، پتہ چلے یہ امام کا حجرہ ہے، کھڑے ہونے کی جگہ ہے، نمایاں طریقے سے وہ منبر رکھا جائے، وہ درس دے، وہ واعظ کرے، تبلیغ کرے. تو یہ محراب جو ہے وہ آپ نے شروع کروایا. اللہ اکبر. پھر وہ قبرستان جہاں 10,000 مستند صحابہ اور ان گنت امت کے جو اولیاء جہاں جنت البقیع شریف جہاں آرام فرما ہیں، وہ جنت البقیع جو مدینے کے مسلمانوں کا قبرستان ہے، جس میں سیدہ خاتون جنت کا بھی مقبرہ ہے، سرکار کی صاحبزادیاں بھی ہیں، بڑے بڑے اہل بیت طہار کے امام بھی ہیں، امت کے امام ہیں. وہ جگہ عثمان غنی نے خرید کے دی تھی، جہاں وہ سارے قبرستان کی جگہ. پھر مسجد نبوی کو جتنی وسعت ملی، آپ کے جب تک زمین میں موجود رہے، وہ ساری جتنی وسعت، جتنی زمین خریدنی پڑی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خود خرید کے اس کو وقف کیا. تو آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ وہ اعزازات ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیے، تم اس کو شہید کرنا چاہتے. معزز خواتین و حضرات، وقت تھوڑا ہے، ان پاک بازان امت کا ذکر خیر بہت طویل ہے. 18 ذی الحج آپ کا یوم شہادت، اللہ اپنی ساری رحمت ان کی تربت پہ نازل فرمائے. اور 1 محرم الحرام آج کا دن، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. دیکھی نہیں کسی نے گرشان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن آپ نے خلافت سنبھالی اور آخری دن تک اسلام کا آئیڈیل نظام حکومت، ایک مکمل اسلامی فلاحی ریاست جس میں تمام شعبہ جات، وہ چاہے سیاسی ہوں، وہ چاہے معاشرتی ہوں، وہ چاہے معاشی ہوں، وہ اخلاقی ہوں، وہ روحانی ہوں، وہ علمی ہوں، وہ عسکری ہوں، پوری ایک آئیڈیل سٹیٹ جو ہے، اسلامی فلاحی ریاست کامل طور پر ان 30 سالوں میں جو خلفائے راشدین کا دور ہے، آئیڈیل طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا. 4000 مساجد پورے علاقے میں، 900 جامع مساجد. یعنی آپ کی سیرت. اللہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 12 سال حکومت رہی. ابتدائی 6 سے 10 سال کم و بیش وہ بھی بے مثال تھی، لیکن بعد میں پھر بلوائیوں کی سازشیں، شرارتیں، عبداللہ بن سبا یہودی جو ہیں، اور ایران جس کو فاروق اعظم نے صف ہستی سے مٹا دیا تھا، وہ سارے جو ہیں جنہوں نے فیروز لولو کا پھر مقبرہ بھی بنایا اور اس کے نام کی انہوں نے نیازیں بھی دیں کہ اس نے ایران کو نابود کیا تھا فاروق اعظم نے، نعوذ باللہ، اور فیروز لولو نے ان کا چراغ گل کیا تھا، لہذا اس کو انہوں نے بڑی عزت دی. جو بچ گئے تھے مجوسی، تو وہ فیروز لولو کا مقبرہ بنا کے اس کی تصویریں بنا کے پورٹریٹ وہ بانٹتے رہے کہ فاروق اعظم نے ہمیں نابود کیا تھا اور ان کا چراغ گل کرنے والا زندگی کا فیروز لولو ہے. مجوسی، آتش پرست، سورج پرست. سنا کہ اس علاقے میں آج بھی بعض لوگ اس کے فوٹو بانٹتے ہیں. تو وہ شیطان جو ہے جس کو کیفر کردار تک پہنچایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس مجوسی جو ہے، اس منحوس اور لعین جو ہے
وہ آج بھی غیر مسلم اس کو ایک اپنا ہیرو پیش کرتے ہیں اور اس کا مقبرہ بنا کے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک مثالی ریاست قائم کی۔ عثمان غنی کی زندگی کے آخری 2-3 سال انتشار کی کیفیت ہوئی، پھر حضرت علی پاک کا دور شروع ہوا، 5 سال یا پونے 5 سال وہی کشمکش، وہی انتشار، وہی کھینچا تانی۔ 86,000 مسلمانوں کی شہادت دونوں طرف تھے، کوئی 1 انچ بھی اسلامی ریاست کی سلطنت آگے نہ بڑھ سکی۔ انتشار پیدا کیا گیا، سازشوں کے تحت یہودی آپ نے چن چن کے ان کو رگڑا، بلوائیوں کو، خارجیوں کو، شیطانوں کو، لیکن وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اسلام کو نابود کرنے کے لیے کہ اب جو ہے موقع ہے پھر دوبارہ شاید نہ ملے، تو انہوں نے پورا زور لگا دیا۔ تو وہ خلفائے راشدین کے 30 سال جو مثالی دور ہے کہ کسی باطل کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں، فاروق اعظم کاٹ دیتے، کسی کو اونچا سانس لینے کی اجازت نہیں اسلامی تعلیمات کے خلاف، کسی عورت کو بری آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ 10 سالہ آئیڈیل نظام حکومت پوری تاریخ انسانی میں، جو سکندر اعظم سے بڑی حکومت، ذوالقرنین سے بڑی حکومت، دیکھو سکندر اعظم اس کی حکومت، ذوالقرنین کی دیکھے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دیکھے، وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، وہ پانیوں پہ حکومت کر رہے ہیں، ہواؤں پہ، جانوروں پہ، جنوں پہ۔ حضور کی امت میں اگر ان عناصر اربعہ پہ، آگ، مٹی، ہوا، پانی، ان پہ حکومت کا عملی مظاہرہ کہیں دیکھنا ہو تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور حکومت۔ جمعہ پڑھا رہے ہیں، کسی نے کہا جی کھیتوں میں آگ لگ گئی، شہر کی طرف آ رہی ہے، نخلستان جل جائیں گے، بستیاں جل جائیں گے۔ فرمایا بیٹھے رہو، اپنی چادر اتار کے دی، فرمایا جاؤ اس آگ کو کہو کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ وہ چادر دکھائی تو آگ اس طرح غائب ہوگی جیسے لگی نہیں تھی۔ پھر آگ میں جنات آگ سے بنے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں گھس جاتا ہے، خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ دل میں گھس کے وہاں تھوتنی راکھ کے اندر پھونکے مارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، شر پھیلاتا ہے۔ یعنی جنات آگ سے بنے، اور جنات کا سردار ابلیس، سرکار نے فرمایا کہ عمر فاروق اس طرح جنات پہ حاکم ہے، اس طرح اس سے ڈرتے ہیں کہ جہاں عمر کا سایہ پڑے وہاں سے بھی بھاگ جاتے۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر سے نہیں صرف اس کے سائے سے بھی بھاگ۔ یہی وجہ کہ آج تک جہاں عمر کا نام ہو شیطان دفع ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے اور غیرت ایمانی جو ہے وہ جوش مارنے لگتی ہے۔ میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جاہ و جلال کو اگر اولیاء میں ڈھونڈنا ہو تو کامل آپ کے اس فیض کا وارث حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اس جرأت سے ولایت کا سکہ چلایا۔ تو آپ آگ پہ بھی حاکم، جمعہ پڑھا رہے ہیں، اچانک فرماتے یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل۔ جمعے کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا امیر المومنین آج خلاف واقعہ آپ یہ کیا فرما رہے تھے؟ کہا کہ وہ میں نے ساریہ کو ایک دستہ دے کے بھیجا ہوا ہے تقریباً 1500 میل دور مدینے سے، تو کافر پہاڑ کے پیچھے اکٹھے ہو کے ان پہ حملہ کرنے لگے، تو اس کو گائیڈ لائن دی ہے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، دشمن ادھر چھپا ہے، فوج کٹھی کر رہا ہے، اس کی سرکوبی کرو۔ کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی وائرلیس نہیں، 1500 میل دور مسجد نبی میں بیٹھ کے ہواؤں کے دوش پہ وہ جا رہا ہے پیغام۔ اور جب ساریہ واپس آئے کہا ہاں جمعے کے دن فلاں وقت اگر امیر المومنین کا ہمیں حکم اور پیغام اور آواز نہ سنائی دیتی تو دشمن ہمیں رگڑ جاتا، شکست دے دیتا۔
قیادت کر رہے ہیں، ہواؤں پہ حکومت ہے۔ جب مصر فتح ہوا تو دریائے نیل کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا، تو لوگوں نے اجازت مانگی کہ ہر سال جب کبھی پانی کم ہوتا ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے اس کو پانی میں رکھ کے ذبح کرتے ہیں، تو پھر وہ پانی چل پڑتا ہے، نہیں تو فصلیں اجڑ جاتی ہیں، قحط پڑ جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسلامی حکومت ہو اور عدل فاروقی کا چرچا ہو تو عمر تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے دور حکومت میں فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھوکا مر جائے۔ میں تو اس کو بھی نہیں، اگر مرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں جواب دہ ہوں، تو ایک زندہ جیتی جاگتی کنواری عورت کو کیسے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ خبردار، کسی کو اجازت نہیں۔ فوراً کاغذ پین منگوایا، رکا لکھا دریائے نیل کے نام، من امیر المومنین عمر بن خطاب، اے دریائے نیل اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے ساتھ میرا کوئی سروکار نہیں، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ کا بندہ تجھے حکم دیتا ہے کہ چل پڑ۔ فوراً پانی لے آؤ اپنا۔ آپ کا رکا جب وہ پانی میں ڈالا گیا تو اس طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح پانی رواں ہوا کہ پھر آپ کے دور حکومت میں وہ کبھی خشک نہ ہو۔ پانیوں پہ حکومت، زمین پہ کھڑے ہیں، زلزلہ آنے لگا تو اپنا کوڑا آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، زور سے زمین پہ مارا، خبردار ہے زمین تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ عمر نے ہر ایک پہ عدل کیا، تیرے ساتھ بھی عدل کیا، زمینوں کی پیمائشیں کروائیں، مردم شماری کروائی، محکمہ پولیس بنایا، محکمہ افواج بنایا، کئی نئے شہر آباد کیے۔ صرف آپ نے ان علاقوں کو 3 بر اعظموں کو فتح نہیں کیا بلکہ اسلامی پرچم لہرا کر اسلامی حکومت کا قانون کا نفاذ کیا، جو سرکار سے دین سیکھا تھا۔ وہ جو اللہ نے فرمایا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ دین حق کو غالب کرنے کی جو سعادت کامل طور پر آج بھی آئیڈیل نظام حکومت جو ہے وہ پوری دنیا عمر لا۔ اب یورپ کو کون جا کے کہتا ہے کہ تم اسلامی قوانین یہاں نافذ کرو؟ انہوں نے جتنے رفائی کام ہیں سب کے نام رکھتے عمر لا۔ عمر فاروق نے یہ قانون بنایا تھا کہ بچہ پیدا ہو اس کی کفالت کی جائے، جو معذور ہو اس کی کفالت کی جائے، جو بوڑھا ہو اس کی کفالت کی جائے، جو یتیم ہو اس کی سرپرستی کی جائے، اور مخلوق کو آسودگی دی جائے، روٹی کپڑا مکان دیا جائے، غلامی کو نابود کیا جائے، ہر ایک کو چادر و چار دیواری کا تحفظ دیا جائے۔ یہ عمر لا ہے۔ وہ گاندھی نے جب 1937 میں کانگریسی وزارتیں بنی، اس نے سارے ہندوؤں کو، کانگریس کو خطاب کیا، اوے ظالموں، اوے پاگلوں، تمہیں میں بتاتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ ساری زندگی ہندوستان پہ تم حکومت کرو، ایسا نظام قائم کرو جیسا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے کیا تھا، اس سے آئیڈیل نظام دنیا میں کوئی نہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم سرکار نے فرمایا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر بن خطاب، آپ کے 1,24,000 یا 40,000 کم و بیش صحابہ میں واحد فاروق اعظم ہے۔ سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر ایک نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو میرے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی ہوتے، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم یعنی فرمایا کہ نبوت کے لیے جس ظرف کی ضرورت ہے، جس استعداد کی ضرورت ہے، جس علم اور تقوی کی ضرورت ہے، شجاعت کی ضرورت ہے، ریاضت اور عبادت کی ضرورت ہے، للہیت کی ضرورت ہے، عشق الہی کی ضرورت ہے، جن اخلاق حمیدہ اور اخلاق جلیلہ کی ضرورت ہے، وہ ساری صلاحیتیں ہیں عمر بن خطاب اللہ نے تیرے اندر لا کے دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج 1 محرم الحرام آپ کا یوم شہادت آج بھی کفر کے اوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے جب دور فاروقی کا نام لیا جاتا ہے۔
یہ جو قرآن مقدس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات میں جمع کیا، اس کا مشورہ سیدنا فاروق اعظم نے دیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جو جتنی فتوحات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئیں، کیونکہ سرکار نے عرب کی حد تک مکمل کنٹرول کر لیا، ابھی اسلام عرب کے حدود سے باہر صدیق اکبر وہ جو انتشار پیدا ہوا، مسلمہ، کذاب، اسود، انسی، مانعین زکوٰۃ اور دیگر متردین جو ہیں، آپ نے ان کو کچلنے میں اور راہ راست پہ لانے میں، اور کچھ جو ہے وہ شام اور عراق کی طرف کیسر و کسریٰ سے مڈ بھیڑ ہوئی، کچھ کام آگے بڑھا، لیکن اس کو بام عروج تک پہنچا کر جس کو اللہ نے سعادت عطا کی وہ سیدنا فاروق اعظم، اور وہی جو سیل رواں چل رہا تھا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قوت کے ساتھ بھرپور جاری رکھا، اور انہی بنیادوں پہ آگے بڑھتے ہوئے 56 لاکھ مربع میل تک اس کو لے گئے۔ لیکن وہ سارا روڈ میپ فاروق اعظم بنا چکے تھے، عطا کر چکے تھے۔ کسی نے دیکھا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو کہ ایک آپ ابا کپڑے بدلتے ہیں لیکن ایک اوپر جبہ ہے، عرض کی 5 سال امیر المومنین یہی جبہ آپ ہمیشہ پہن کے رکھتے ہیں اور کوئی جبہ بدل نہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، یہ مجھے فاروق اعظم نے تحفہ دیا تھا، میرا دل نہیں چاہتا کہ اپنے وجود سے اس کو دور کروں۔ یہ وہ پاکیزہ نفوس۔ پھر یہی معزز خواتین و حضرات، محرم الحرام، 10 محرم الحرام یوم شہادت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان پاکیزہ نفوس کو خراج عقیدت پیش کرنا ہمارا آج مطلوب اور مقصود تھا، اور انہی کے صالح ثواب ہمیں مطلوب ہے۔ امام علی مقام سرکار تشریف لا رہے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سامنے سے تشریف لائے، آپ کے کندھے پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فروز ہیں، تو سرکار صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور نعم المرکب، بڑی اچھی سواری ہے سرکار، بڑی اچھی سواری ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فی البدیع فرمایا کہ نعم الراکب، اگر سواری امام الانبیاء ہے تو سوار بھی میرا بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دوش نبوت کے اوپر جو ہے سواری کرتے رہے۔ 7 سال 7 ماہ اور چند دن سرکار کی گود میں آپ نے گزارے۔ سرکار جب سجدے میں جاتے نماز پڑھاتے ہوئے اتنی فرینکنیس و بے تکلفی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ سرکار سے پیار کرتے کرتے آپ کی پشت پہ بیٹھ جاتے۔ سرکار نے ان کو کبھی گرانے کی کوشش نہیں کی، وہ 72 دفعہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے چلے گئے، تو جب خود خوش ہو کے اتر گئے تو پھر سرکار نے سجدے سے سر اٹھائے۔ شاید ان سجدوں کی تکبیرات کی لاج رکھی کہ 72 جان نثاروں کو میدان کربلا میں اپنے نانے کے دین پہ انہوں نے فدا کیا۔ سرکار جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، یہ دونوں شہزادے بڑا صاف ستھرا لباس پہنا، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا تیار کر کے بھیجا، جاؤ نانے کے ساتھ جا کے نماز پڑھو۔ تو رش ہے اور اندیشہ ہے کہ گر نہ جائیں، سرکار خطبہ چھوڑ کے نیچے آتے ہیں، دونوں شہزادوں کو پکڑ کے امام حسن کو رائٹ سائڈ پہ، امام حسین کو لیفٹ سائڈ بٹھا کے فرماتے ہیں کہ میرے سے آبا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرا بیٹا حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے لیے خوشبو ہے دنیا میں، یہ پھول ہے میرے لیے جنت کی طرف۔ حضور علیہ السلام کی آغوش محبت میں 50 آپ نے حج پیدل چل کے کیے خانہ کعبہ شریف کے اپنی حیات طیبہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کے بڑے پہلو ہیں، بس صرف ہدیہ پیش کرنے کے لیے اپنی غلامی اور نسبت کے اظہار کرنا مطلوب ہے کہ شاست حسین بادشاہست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔
کہتے ہیں کہ کسی کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے شرافت دیکھی جاتی ہے۔ امام علی مقام کی شرافت کا کون ریس کر سکتا ہے؟ کون جو ہے ان کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ نانا امام الانبیاء ہیں، بابا امام الاولیاء ہیں، نانی جو ہیں والدہ ماجدہ وہ سیدۃ النساء ہیں اور خود سید الشہداء ہیں۔ نانا سید الانبیاء، علی پاک سید الاولیاء، والدہ محترمہ سیدۃ النساء اور خود سید الشہداء، جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام۔ تو آپ کی شرافت، علامہ نے بھی ذکر کیا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، ہر سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاج دار حالتا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ جتنے بھی عاشقوں کے قافلے چلے ہیں ان عاشقوں کے قافلوں کے سالار سیدنا امام علی مقام۔ علامہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، کتنی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جس شہادت کی ابتدا اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی تھی اس کی عملی تعبیر امام علی مقام نے میدان کربلا میں پیش کر دی۔ تو آپ کی شرافت سرکار کی نسبت کے ساتھ، پھر آپ کی اللہ اکبر عبادت، ساری زندگی عبادتیں کرنے والے، مسجد نبوی حضور کے آستانہ عالیہ کی، اور پیدل حج کرنے والے، ساری زندگی قرآن پڑھنے والے، پھر ایسی عبادت کہ سر کٹ کے چڑھ جائے نیزے کی نوک پہ، یعنی وہ حالت ہے کہ جب نیزے کی نوک پہ بھی ہیں اللہ اکبر، ممبراں اتے تے سارے قرآن پڑھتے، چڑھ کے نیزے دی نوک کسے سنایا ہی نہیں۔ میرے سخی حسین دی شان ویکھو، ایسا پایا تے کسی نے پایا ہی نہیں۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا، تے پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا۔ کوئی ایسی عبادت تو کر کے دکھائے۔ سارا جسم تیروں سے چھلنی ہے، نماز کا وقت ہے اور ہم نماز کے قریب بھی نہیں جاتے، بھاگتے ہیں۔ اور وہ تیروں کے سائے میں حضور نے فرمایا تھا کہ الجنۃ تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں۔ کسی نے کہا علامہ اقبال سے ایک شعر میں اسلام کا خلاصہ پیش کرے، فرمایا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، پہلے فرمایا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور فرمایا اسلام کا خلاصہ پوچھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی اور ایک سجدہ شبیر۔ اللہ تعالی ہمیں ان پاک لوگوں کی تعلیمات سے بہرہ یاب ہونے اور اس کو سمجھنے اور ان کی عقیدت و محبت دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔